تعلیمی ادارے کھولنا تو اسی وقت پاسبل ہے جب کہ سیف ہو جائے گا۔ تعلیمی ادارے بازار کی طرح نہیں ہے جہاں پہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگوں نے پورا پورا دن ساتھ گزارنا ہوتا ہے، بلکہ ہاسٹل میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں کہ اس وقت وائرس کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھول سکیں۔ اس میں دو تین چیزیں ہم نے گورنمنٹ سے پوچھی ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جس علاقے میں اگر وائرس جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے تو وہاں پہ کھولا جا سکے۔ ان سے ہم نے کہا جی آپ کا تھریش ہولڈ کیا ہے کہ کس لیول سے کم ہو تو پھر اس جگہ پہ جو ہے ہم اس کو رسک لے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈینسٹی کیا ہونی چاہیے؟ یعنی بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں تو نارمل ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کی وہ تھوڑا سا اس کا ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کورڈ ایریا کتنا چاہیے۔ جی تو جتنا ہمارا کورڈ ایریا ہے اگر وہ ذرا کم ہے تو پھر ہم سارے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں لا سکتے، کچھ کو لا سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے ہم نے ایک تھریش ہولڈز مانگے ہیں اس ٹائپ کے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ہر ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہسپتال ہونا چاہیے، اپنی میڈیکل سروس ہونی چاہیے، یونیورسٹی کے اندر بھی وہ سسٹمز ہونے چاہیے جس میں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ پھر ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ سے بہت زیادہ وائرس پھیلتا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ موومنٹ ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کریں۔ جی تو دیکھیں، جہاں تک یونیورسٹی کب کھلے گی تو یہ ہم منسٹری آف ہیلتھ سے اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں۔ انہی کی گائیڈنس کے مطابق ہم ایکشن لیں گے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی، فیکلٹی کی بھی، اسٹاف کی بھی ہیلتھ کو اور ان کی لائف کو پروٹیکٹ کریں۔ تو جی جیسے جیسے کہ یہ ایک سچویشن امپروو ہوتی جائے گی تو ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم جی سیئنگ جی بالکل کہ آ، مطلب ہم جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارا ایک کام ہے کہ تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اب یہ ان سیف گارڈز کے ساتھ آپ۔ سر آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی فیصلہ دے گی اور وہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ دوبارہ سے کس طرح سے ری اوپننگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو، لیکن والدین جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، اور طلبہ بھی خاص طور پہ، کہ آن لائن سسٹم کو اگر دوبارہ سے ری اوپن کریں گے تو مزید آگے جن حالات کا سامنا کرنے پڑے گا اس ایشو سے ریلیٹڈ بھی کافی پرابلمس ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنا جو ہمارا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ کنٹینیو رہنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس جب فیملی کا ہم نے وہ سروے کیا ہے، مختلف جی یونیورسٹیز نے ہمیں بتایا ہے کہ تقریباً 60 to 75% فیملیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیز میں۔ ٹھیک مطلب ہے۔ ہے کہ ایک ولنگنس ہے۔ جی باقی لوگ جو ہیں وہ یا رسک نہیں لینا چاہتے یا انہیں کوشچنئر کا جواب نہیں دیا۔ بہرکیف اگر وہ رسک نہیں لینا چاہتے تو ان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر دکانیں کھل گئی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضروری دکان میں جائیں۔ بالکل۔ وہ تو آپ کو اپنا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ جی اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 20% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی دقت میں ہیں بیکاز آف آن لائن ایجوکیشن۔ لیٹ می بالکل۔ جسٹ ایکسپلین ون تھنگ فرسٹ ٹو یو، وچ از کہ آن لائن ایجوکیشن کی جو کیفیت پاکستان میں ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ نہ ایچ ای سی خوش ہے، نہ یونیورسٹیاں خوش ہیں، نہ اسٹوڈنٹس خوش ہیں، نہ ان کی فیملیز خوش ہیں۔ جی لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو تعلیم پہنچانے کا، اور سب سے کنوینئنٹ اس وقت راستہ یہی رہ گیا۔ اگر ہم کسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو واپس لا سکیں اور ان کی زندگیاں یا ان کا ہیلتھ جو ہے اس میں رسک نہ ہو تو پھر تو ہماری بھی پریفرنس یہ ہوگی کہ جلد از جلد ان کو لایا جائے۔ لیکن اس وقت کورونا نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آن جی لائن ایجوکیشن جو ہے ایک درمیانی راستہ تھا جو ہم نے اختیار کیا۔ اس میں کافی لوگوں کو دقت آئی، مگر کافی جو میجورٹی 80 سے 85% کے لوگوں نے کوئی گزارا کر لیا اس کے ساتھ۔
جی ان کو پتا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ آن لائن کا بینڈ وڈتھ بھی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم مینج کر سکتے ہیں. لیکن جی 15 سے 20% ایسے ہیں جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے نمبر 1 کہ جو 15 سے 20% ہیں ان کا تو خاص طور پہ کوئی سولوشن ہو جو کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. جی ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کھولیں لیکن سب کو نہ بلائیں، 20% لوگوں کو بلا لیں، تو پھر ہم صرف جو جن کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں پھر جی ان کو ہم بلا لیں گے 20%، تاکہ وہ یونیورسٹی کلاس میں آ جائیں، وہ کلاس میں آ کے سبق حاصل کرنا شروع کر دیں، یا کلاس میں نہ آئیں، وہ یونیورسٹی کیمپس پہ آ جائیں اور یونیورسٹی کیمپس کی کنیکٹیوٹی کو استعمال کریں. دیکھیں نا، اصل چیز تو ان کو ایکسیس پرووائڈ کرنا ہے. اگر وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ صرف 20% نہیں آپ 40% لا سکتے ہیں، تو پھر دوسرے اسٹوڈنٹس کو، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو، اوروں کو لایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ بھی راستہ ہے. دوسرا، ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہا ہے کہ جی آپ یہ آپ کا فرض ہے کہ جی آپ طالب علم تک تعلیم پہنچائیں. آن لائن ایک راستہ ہے جس کے تھرو آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس وہ راستہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ نہیں جاتا، تو پھر آپ دوسرے راستے اختیار کریں. اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ وہ جی بجائے اس کے کہ وہ کانسٹنٹ کلاسز ہوں، آپ نے ویب سائٹ پہ رکھ دیا، جس وقت ان کو اویلیبل ہو اس وقت جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر سن لیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. آپ ڈاک میں بھی بھیج سکتے ہیں جی مٹیریلس. تو ہر ایک کے لیے ہم نے یہ ایک الٹرنیٹیو ان کو راستے بتائے ہیں. کچھ جگہ پہ پروفیسرز ایسے ہیں انہوں نے تفصیل میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیسے ہم کریں گے، نئے نئے طریقے انہوں نے اختراع کیے ہیں. کچھ جگہ پہ ذرا پروفیسرز نے بھی یا اسٹوڈنٹس نے بھی ذرا تھوڑا سا انہیبیٹڈ طریقے سے اس پہ عمل کیا، تو اس میں ہمیں کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں. جی سر تو لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، اس سب کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے. اور بالکل اسٹوڈنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ بھی اس میں اپنے پروفیسرز کی، اپنی یونیورسٹیز کی مدد کریں تاکہ اس کا سولوشن ہم نکال سکیں. جی لیکن اس میں بالکل کچھ سر. اور بھی چیزیں ہیں، پھر آپ جب وہ سوال پوچھیں گی تو میں آپ سے وہ بھی عرض جی کروں گا. سر بالکل آپ نے صحیح بات کی. میرا آپ سے اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے پری پلان کر لیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹینیو کریں گے، ان کے پاس تو وسائل موجود ہیں، لیکن سرکاری ادارے جو ہیں، جو ایجوکیشنل ادارے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے وسائل کم ہونے کے ساتھ کام کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ آگے نکل جائیں گی اور سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور طالب علم خاص طور پہ ان کے پیچھے رہ جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، اول تو یہ ہے کہ اتنا واضح فرق نہیں ہے. مطلب ہے جو ٹھیک ہے. ٹاپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں تو کافی انہوں نے یہ پرووائڈ کیے ہیں. جی لیکن جو ٹاپ کی ہماری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام دکھایا ہے. جی میں دیکھ رہا ہوں کہ نسٹ ہے، آئی بی اے ہے، سندھ میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں، آئی بی اے سکھر جیسے. اب دیکھیں نا، سکھر کے وائس چانسلر صاحب تھے، بہت ہی لیجنڈری قسم کے انسان تھے، نثار صدیقی جی صاحب. انہوں نے زبردست ایسا کام کیا ہے کہ اس ملک میں کسی اور نے نہیں کیا. ایک یونیورسٹی کو انہوں نے بلڈ اپ کر دیا. کہاں پہ؟ اب وہ سکھر جیسی جگہ پہ جہاں پہ سارے کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں، وہاں سے ہمیں ایک کمپلینٹ بھی نہیں آئی. ناٹ اے سنگل کمپلینٹ ہیز بین ریسیوڈ فرام آئی بی اے سکھر. انہوں اوکے. نے سارے اپنے سسٹمز ٹھیک کر دیے. بیوٹمز نے کافی حد تک کیے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بلوچستان میں خاص ان کے مسائل ہیں. تو یہ صرف وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایجوکیشن کی فنڈنگ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کو خاطر خواہ ریسورسز مل سکیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت ایسی بہت ہی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورشن ہوگی. بنیادی چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کا ماڈل تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا خرچہ آتا ہے اتنا خرچہ ٹیوشن سے نکلے گا، اگر نہیں نکلے گا تو اگلے دن یونیورسٹی بند ہو جائے گی. پبلک سیکٹر کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کو پیسے ملتے ہیں، جو ایچ ای سی آگے گورنمنٹ اس کو یونیورسٹی کو دیتا ہے، اس لیے وہ کم ٹیوشن پہ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. اس سے غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ غریبوں کے جو بچے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. جی
اچھا سر، ایک یہاں پر سوال آتا ہے کہ ابھی آپ نے جیسے حالات دیکھے تو آپ کے سامنے سب سے زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے ابھی تک جو آپ نے محسوس کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے یا آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہم جاننا چاہیں گے. جی، ہمارے پاس جو خاص طور پہ کووڈ کے حساب سے 3 ایشوز جن کو ہم نے باقاعدہ فوکس کیا ہے. ایک تو جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی یہ کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے. کئی جی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، ان کے علاقے میں نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن، یا ان کے پاس جو وہ سم ہے اس کی بینڈ وڈتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ سن سکیں. جی اور کچھ جگہ پہ جو ہے مطلب ویسے ہی علاقے میں بینڈ وڈتھ کم ہے. تو ان سارے ایشوز کو کنیکٹیوٹی، اور کچھ لوگوں کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہیں. جی اس کے لیے ہم نے پلانز بنائے. ایک پی ٹی اے سے ہم نے کہا، انہوں نے ٹیلی کام سے کہا، ٹیلی کامز نے آلریڈی اپنے کچھ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں اچھا یہ دیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کچھ پیکیجز ہیں جو کہ نارمل جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس سے بھی کم ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ چاہیے جو کہ ہم ڈیٹا ان کو کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ اگر مزید خدا نخواستہ چلے تو وہ ٹیلی کامز کا یہ سولوشن بھی ہمارے حق میں آ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ہے کہ ڈیٹا بینکس بنا کے لوگوں کے پاس پرووائڈ کرنا، جیسے میں نے کہا ڈاک کو استعمال کرنا، ان سارے پروٹوکولز کو ہم نے بنایا. یونیورسٹیز کو ہم نے گائیڈنس یہ پرووائڈ کی کہ وہ اس طرح سے دیکھیں کہ لیکچرز وغیرہ ایسے نہ ہوں کہ وہ بہت زیادہ بینڈ وڈتھ استعمال کریں. رائٹ، تو ان کو وہ اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اگر اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پہ سننا چاہیں واٹس ایپ پہ بھی سن لیں، وہ اگر ڈاؤن لوڈ کر کے سننا چاہیں تو یہ کچھ سسٹمز ہیں. اس میں علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم لونز پرووائڈ کریں تاکہ وہ جی ڈیوائسز خرید سکیں ایٹسٹرا. تو ایک تو کنیکٹیوٹی کا ایشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ہم نے شروع کی. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی یونیورسٹیز تیار نہیں تھی، لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں تھا آن لائن کلاسز پڑھانے کا. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقہ ہے، اور ٹریننگ نہیں تھی، یونیورسٹیز کے اپنے سسٹمز نہیں تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب ہم نے یہ کووڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت 68 یونیورسٹیز ایسی تھیں جن کے پاس سسٹم تھا، اس میں بھی زیادہ تر آپریشنل نہیں تھے، مطلب سسٹمز پڑے ہوئے تھے مگر اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. خیر ہم نے وہ سسٹمز لا کے ان کو دیے، انسٹال کروائے. اب 138 یونیورسٹی ہیں وہاں پہ سسٹمز لگ چکے ہیں. ہم نے پروفیسرز کی ٹریننگ کے لیے وہ کورسز آئیڈینٹیفائی کر کے یونیورسٹی سے شیئر کی. 41,500 سے زیادہ پروفیسر جو ہیں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں آن لائن ایجوکیشن پڑھانے کی. ہم نے اسی طرح مائکروسافٹ ٹیمز، زوم، ان کے لائسنس لیے تاکہ یونیورسٹیز کے ساتھ وہ شیئر کیا جا سکے. یہ اس کے کورسرا ایڈیکس کے لائسنس جو ہیں وہ جون تک فارغ تھے، وہ ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیے. سو دیر نمبر آف تھنگز جو کہ اس وقت ہم نے یہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں اس کی کوالٹی بڑھے. اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے لیکن ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. لیکن اس وقت ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ جتنا تیزی سے یہ کام ہو سکے. دیٹس the second thing. دی تھرڈ تھنگ میں کہہ دوں کہ یونیورسٹی میں ریسرچ جو ہے وہ کووڈ کے حساب سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے کووڈ کے اور یہ ایپیڈیمکس کے حساب سے ریسرچ فنڈنگ پرووائڈ کیا تاکہ یونیورسٹیز فنڈنگ اس پہ استعمال کرتی اور کووڈ کے لیے وہ سولوشنز بنائیں. جی سر. اچھا یہاں پر آپ نے جو کہ سر بات کی ہے کہ اسٹوڈینٹس کی ڈیوائسز ان کو فراہم کرنے کا بھی انیشیٹ لیا جانے کا پلاننگز جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا جو ایک مین چیز آتی ہے پیرنٹس جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ ہے یونیورسٹی فیس. تو کیا کووڈ-19 کی وجہ سے اب جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو بھی پلانز ہیں ایچ ای سی کی جانب سے اس میں کہیں فی معافی کی کوئی ایسی پلاننگ ہے، کوئی ایسی ایس او پیز بنائی گئی ہے یا نہیں، یا پھر اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ یا کچھ ایسے انیشیٹو لیے گئے ہیں؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت تو چونکہ سچویشن کافی فلوئڈ ہے مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر مطلب ہم نے یہ بھی پروپوز کیا تھا کہ تعلیم کا ایک پیکیج ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے کوئی ریلیف ملے. دیکھیں میں سمپل آپ کو یہ بتاؤں، ہماری 120
سے تھوڑی سی زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اس میں کچھ ایسی ہیں جو ڈگری اوارڈنگ ہیں مگر وہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں، تو 120 ہم نارمل فگر استعمال کرتے ہیں. ان کا سال کا بجٹ جو ہے نا، ان کا اپنا ایکسپنسز سارا کا سارا پروفیسرز پہ اور یونیورسٹی چلانے پہ وہ 200 ارب روپے ہے. تو 200 ارب روپے میں جی گورنمنٹ جو ہے وہ 64 ارب اس دفعہ بجٹ میں منظور ہوا ہے. جی 136 ارب جو ہے وہ انہوں نے خود ریز کرنا ہوتا ہے، رائٹ. وہ یونیورسٹیز خود ریز کرتی ہیں اور زیادہ تر ٹیوشن کے ذریعے وہ ریز کرتی ہیں. تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنا بجٹ بڑھائے گی تو پھر ٹیوشن میں بھی ریلیف دی جا سکتی ہے، ٹیوشن میں بھی کمی کی جا سکتی ہے. اگر جی گورنمنٹ کا بجٹ فروزن ہے یا کم ہو جائے تو پھر ٹیوشن میں کمی اگر کریں گے، پھر تیسرا راستہ یہی ہے کہ پروفیسر